الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعزمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے قابل عزت احترام برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج ماہ رجب المرجب شریف کی 6 تاریخ ہے اور آج کی اس تاریخ کی مناسبت سے سلطان الہند
عطائے رسول، معین بے کساں، حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال اور عرس مبارک ہے۔ اسے عام انداز میں لوگ یوم وفات کہتے ہیں، مگر آل محبت موت کے ذائقہ کے چکھ لینے کے بعد بارگاہ رب العزت میں اس حاضری کے مکمل پروگرام کو جو قبر اور پھر قبر سے عالم برزخ کے تصور و مقام، پھر وہاں سے حشر اور پھر ان کے قاضی حشر، اور ان قاضی حشر میں وہ عزت و وقار جو اللہ رب العزت ختم نبوت کے تاجدار کو عطا فرمائے گا۔ گویا صاحب ایمان بندہ اپنی چلتی ہوئی سانسوں میں بسا اوقات ایسے اعمال بجا لاتا ہے جن اعمال کے بجا لینے کی صورت میں اسے اللہ رب العزت اللہ علیہ کے خاص فضل و کرم سے اس کے حرم تک رسائی بھی ملتی ہے اور بارگاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی بھی ملتی ہے۔ اور اس لیے بھی اہل محبت اس کے یوم وصال کہتے ہیں کہ صاحب ایمان بندہ وہ موت سے اس لیے بھی نہیں گھبراتا کہ اس کے ہاں موت کا وہ عمومی تصور جو کفار کے لیے، فجار کے لیے، فساق کے لیے، احکام شریعت سے انحراف کرنے والوں کے لیے بتایا گیا، صاحب ایمان بندے کا تعلق ان عوامل سے نہیں ہوتا بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں ذائقہ موت چکھ کے قبر کے اس مقام پر پہنچوں گا جہاں سب سے پہلے مجھے آمنہ کے لال کا حسن و جمال دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ مگر یہ ساری عزت جس دولت کی بدولت نصیب ہوتی ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اسلام سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے اعلان کے بعد مل گیا، اور ایمان کی لذت تب سے ہم نے محسوس کی جب دل کے اندر آمنہ کے لال کی محبت جاگی۔ میرے جملے پہ دوبارہ غور کریں، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی برکات تب اس صاحب اسلام بندے نے اپنے اندر محسوس کرنا شروع کی جب اس کو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی، اور اس محبت کے نتیجے میں اسے محبوب کا ذکر بھی نصیب ہوا، محبوب کا فکر بھی نصیب ہوا، محبوب کے حسن و جمال کے دیکھنے کا اشتیاق بھی نصیب ہوا۔ اور ان ساری باتوں کے ساتھ پڑھ کر جو سب سے بڑی بات وہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حالت ایمان کا اصل ثمرہ اور اصل برکت کیا ہے کہ جب انسان ایمان کی لذت سے آشنا ہو جائے تو پھر اس کے ذہن و خیال کے اندر ہر وقت آمنہ کا لال سمایا رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ بس جن راہوں پہ میرا رسول چلا ہے، جس عمل سے میرا رسول گزرا ہے، میرا اوڑھنا، میرا بچھونا، میرا سونا، میرا جاگنا مرضی خدا پانے کے لیے تو ہے، مگر اس میں لازم یہ ہے کہ میں وسیلہ کے طور پر عمل مصطفیٰ کو اختیار کروں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟
دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بارگاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا گیا، قیل یا رسول اللہ متى أكون مؤمنا أو مؤمنا صادقا؟ تو جو میرے قاری صاحب بارگاہ سید عالم میں سوال ہوا، ذرا غور کریں یہ باتیں، بارگاہ سید عالم میں سوال ہوا، سوال کرنے والا کون؟ یہ ذہن میں رکھیں، حضور کا صحابی ہے۔ بولو کون ہے؟ حضور کا صحابی ہے۔ اب صحابی کا شرف ذہن میں رکھ لیں، صحابی کا وقار ذہن میں رکھ لیں، صحابی کے دولت ایمان کا وقار ذہن میں رکھ لیں۔ یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے پیار کے بارے میں ختم نبوت کے تاجدار کو تسلی میں پروردگار دے رہا ہے۔ مگر یہ سوال بڑا عجیب ہے۔ اللہ صحابہ کرام کو ہماری طرف سے بہتر سزا عطا فرمائے، اور یہ سوال اور پھر اس کا جواب اس دور حاضر کے لیے ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، اور ہماری زندگی کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کی ایک نصیحت بھی ہے۔ سوال کیا کیا؟ سوال کرنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى اکون مومنا، میں مومن کب بنوں گا؟ نہیں سمجھ آئی؟ کیا مزہ نہیں آیا آپ کو؟ سوال کرنے والا کیا سوال کرتا ہے؟ میں مومن کب بنوں گا؟ آپ سوچ کے سن کے حیران نہیں ہوئے کہ سوال کرنے والا کون ہے؟ کیسا سوال ہے؟ کیسا سوال ہے؟ ایک سکول ٹیچر ہو اور سکول ٹیچر کی اپائنٹمنٹ کے بعد وہ ماسٹر سے کہے کہ میں ٹیچر کب بنوں گا؟ تو معلوم ہوا اس سوال کے پیچھے ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ اپنے سینئر سے جیسے سوال کرتا ہے کہ میں ٹیچر کب بنوں گا، کیا مطلب میری تعلیم کے ثمرات کیسے مرتب ہوں گے، مجھے تدریس کا انداز کس طرح اختیار کرنا چاہیے، مجھے کیسے پڑھانا چاہیے، میں اللہ کی طرف سے ملنے والے اس انعام کو اپنے سینے سے دوسرے کے سینے کی طرف منتقل کرنے کے فن سے کب آگاہ ہوگا۔ اسی طرح راوی کہتا ہے مجھے یاد نہیں کہ کہنے والے نے سوال کر کے یوں کہا مومنا یا یوں کہا مومنا صادقا، میں یا رسول اللہ سچا مومن کا بنوں گا۔ اللہ، اب اس پہ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، یہ جو سوال ہے کہ میں مومن کب بنوں گا، یہ سوال بھی بہت اچھا سوال ہے، مگر اگر اس سوال کی تکمیل اس طرح ہو جائے تو کم از کم میرے جیسے کئی بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے یہ جواب بہت درست ہو جائے گا کہ آقا مومن تو ہوں ہی میں، مومن تو ہوں ہی میں، اس لیے کہ سند ایمان تو تب مل گئی جب تیری طرف سے اعلان ہوا لا ایمان لمن لا محبت له، اس کا ایمان ہی نہیں جس کو تاجدار ختم نبوت سے محبت رہی۔ حضور اگر محبت کی بات آ جائے، ہمارا جینا بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے ہے، تو دولت ایمان سے تو مالا مال ہو گئے، مگر پوچھتے یہ ہیں سچا مومن کب بنوں گا، مومن صادق کب کہلاؤں گا، مخلص مومن کب بن پاؤں گا۔ یہ سوال کرنے کے بعد زبان کھلی، کس کی زبان کھلی؟ جس کے لب ہلے اور زبان کھلے تو خدا خود بولتا ہے۔ حضور نے فرمایا سوال کرنے والے تیرے سوال کا جواب یہ ہے اذا احببت اللہ، سبحان اللہ، یہ دعویٰ محبت ہے ہمارا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج کے دور کے بگاڑ کے اندر
اب سوار کی طرف چلیں. جذباتیت بات ہو گئی، خوش خیالی میں رات اور دن گزر گئے، ہم نے گھر بیٹھے بٹھائے اپنے آپ کو آج کے رسول سمجھ لیا، ہم نے چند ناکوں پر پیسے لٹا دینے کے بعد یہ طے کر لیا کہ بس اب جنت بھی ہمارے قدموں میں ہے اور جہنم کو بھی ہمیں دیکھ کر پسینہ آ جائے گا. حاشا وکلا، اس کا ایمان اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں، یہ شیطان کا بنا ہوا مکر و فریب کا وہ جال ہے جو تجھ سے ایمان کی حلاوت کے بعد کبھی ذوق عبادت چھینتا ہے، کبھی لذت ذکر سے محروم کرتا ہے، کبھی ضرورت درود و سلام کی برکتوں سے تجھے محروم کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے تو کیسا عاشق رسول ہے جو محفل نعت کو ہر سال کراتا ہے اور لاکھوں روپے لٹاتا ہے، مگر سال کے پورے دنوں میں کبھی یہ بھی حساب کیا تو نے فجر کی نمازیں کتنی قضا کی ہیں، تو نے ظہر کتنی ادا کی ہے، کتنی بار تو دن کے 24 گھنٹوں میں اس خدا کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے جس نے تیری تخلیق کا مقصد ہی قرآن میں یہ بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تسبیحات کے ہم محتاج نہیں تھے، ہمیں ہرگز ضرورت رہی، مگر میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس لیے کی تھی میں دیکھنا چاہتا تھا کون کون ہے جو میرے یار کی اسوہ حسنہ کو اپنا کے ہر عمل میں میرے یار کی نقل مارتا ہے. یہ نقل کی بات میں نے اس لیے کی کہ نماز تو فرض ہے اور اس کا ادا کرنا ہم پر لازم و واجب ہے، مگر پوچھا گیا آقا پڑھے تو کیسے پڑھیں، پڑھے تو کیسے پڑھیں؟ جواب سن، اگر تیرے دل میں محبت آئے تو ضرور تسبیح کہنا. میرے آقا نے لمبی چوڑی بات نہیں کی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم بھی اللہ کی نماز اسی طرح پڑھا کرو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. اب یہاں سے آپ سے ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، جب انسان کو نماز پڑھنے کا یہ طریقہ عطا کر دیا کہ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ تم اپنی نماز کو اس طرح ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز کو ادا کرتے ہوئے دیکھو. سوال سمجھ میں آ گیا؟ میرا سوال سنو، کوئی بندہ مجھے بتائے کیا کسی نمازی کے نماز پڑھتے ہوئے اس کے ذہن سے آمنہ کے لال کا خیال نکل سکتا ہے؟ ارے یار میں نے بڑی بات کہی ہے، سوچو میں کیا کہہ گیا. حضور نے کیا فرمایا کہ تم اس طرح پڑھو جس سے مجھے پڑھتا ہوا. دیکھو پتا چلا اقامت یعنی تکبیر سے لے کر سلام کے پھرنے تک تیرا قیام، تیرا رکوع، تیرا سجود، تیرا جھکنا، تیرا اٹھنا، تیرا تلاوت کرنا، تیرا تسبیحات کو دلچسپا بنانا تب تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ ہر عمل میں آمنہ کے لال کا خیال نہ کرے. اس لیے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. فرمائے گا احببت اللہ، تو مومن تب بنے گا جب تو اللہ سے محبت کرے گا. صحابی نے کہا متا احب اللہ، سبحان اللہ. حضور میری اللہ سے محبت کرنا یا اس کا دعویٰ کرنا یہ کب پائے تکمیل کو پہنچے گا؟ فرمایا اذا احببت رسولہ، جب تو اس کے رسول سے محبت کرے گا. اب یہاں آ کر میں آپ کو راستہ تبدیل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، دعویٰ میرا بھی ہے، دعویٰ آپ کا بھی ہے، ہم خدا اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. بڑا اچھا دعویٰ ہے، مگر ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے. انسان کے ذہن و خیال میں موجود اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کا ظاہری طور پر اظہار ہوتا ہے. جب یوں کہا کہ جب تو اس کے رسول سے محبت کرے گا
تو سائل نے عرض کیا متا احب رسولہ، حضور یہ ارشاد فرمائیں اس کے رسول سے میری محبت کا اظہار یا اس سے محبت کی تکمیل کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہاں آ کر آپ سے میں کہتا ہوں نکل جا خام خیالی سے، نکل جا فقط جھوٹے دعوے سے۔ اسلام کی حد تک میرا اور تیرا اسلام قبول ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ میں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ قبولیت اسلام کے نتیجے میں تجھے عقیدہ توحید ملا، تجھے احترام رسالت ملا، تیرے دل میں صحابہ کی عظمت آئی، تیرے دل میں رسول اللہ کی اہل بیت اطہار کا پیار آیا، تیرے دل میں اولیاء امت محمدیت کے ساتھ انسیت پیدا ہوئی۔ یہ تو تیرے اندر ہے، باہر کیا ہے؟ فرمایا عزت تباہ سنت ہوں وستعمل کا طریقہ ہوں۔ رسول سے محبت کا کامل معیار یہ ہے اپنے آپ کے سراپا کو دیکھ، اپنے چلنے کو دیکھ، اپنے بیٹھنے کو دیکھ، اپنے تولنے کو دیکھ، اپنے بولنے کو دیکھ، اپنے سونے کو دیکھ، اپنے جاگنے کو دیکھ، اپنے معاملات کو دیکھ، اپنے ملاقات کو دیکھ۔ خلاصہ کلام یہ ہے فرمایا عزت تباہ کا سنت ہوں وستعمل کا طریقہ ہوں۔ جب تو اپنے رسول کی سنتوں پر عمل کر کر اس کے بتائے طریقے پر چلے گا نا، پھر تو پیار کا دعویٰ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ نماز پڑھی نہیں، ہمارے قبلہ حاجی صاحب عاشق رسول ہو گئے اس لیے کہ نوٹوں کی ترتیب پھیلا رہے ہیں، یہ عشق رسول ہے۔ کاروبار سودی کر لیا، چہرے پہ سنت رسول رکھ لی، یہ عشق رسول ہے؟ نہیں، عزت تباہ سنت رہو وستعمل کا طریقہ رہو۔ جب تک تو اپنے آپ کے اندر رسول اللہ کی سنت مبارکہ کو اور اس راستے پر چلنے کو اختیار نہیں کر لے گا، میرے رسول نے فیصلہ دیا تیرے ایمان کے کامل ہونے کی سند محمد کے دربار سے نہیں مل سکتی۔ اور اگلی بات فرمایا، اگلی بات یہ ہے کہ احببت بمحبہ وعادیت بعداوتہ، جسے اس کے رسول سے محبت ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے اس کے رسول سے محبت ہو سبحان اللہ، وہ اس سے محبت کرے، سبحان اللہ، اور جسے اس کے رسول سے عداوت ہو وہ اس سے عداوت کرے۔ سبحان اللہ، بڑی سادہ سی بات ہے۔ ہم نے دیکھا ابو جہل کو حضور سے محبت نہیں، بے شک ابو لہب کو حضور سے محبت نہیں، ہماری اس سے کوئی محبت نہیں، بے شک ہماری اس سے عداوت ہے، کھلی جنگ ہے۔ اور اگر پتہ چلے کہ حبشے سے آنے والے بلال کو سبحان اللہ، رسول اللہ سے محبت ہے، اور فارس سے آنے والے سلمان کا تو جینا اور مرنا ہی آمنہ کے لال کے لیے ہے، تو ہمیں حبشی بھی پیارا رکھتا ہے اور فارس سے آنے والا سلمان بھی راج درانا رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اس سے اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کی مناسبت سے، چونکہ میں نے پہلے کہا آج 6 رجب ہے، اور یہ 6 رجب حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ اس وقت اجمیر میں آپ کا عرس مبارک ہو رہا ہے۔ یوم وصال میں نے کیوں کہا یوم وصال؟ اس لیے کہا کہ بڑے بخت والے ہیں وہ جن کو جاگتے جاگتے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بڑے نصیب والے ہیں وہ جن کو سوتے سوتے رسول اللہ اپنا جمال دکھا گئے۔ اور اگر کوئی اپنے بخت کی بلندی میں حالت خواب میں یا حالت بیداری میں رسول اللہ کے جمال کو نہیں دے سکا تو ہر وقت موت کی تیاری اس نیت سے کرے، مولا تیرے فرشتوں کے سوال جواب کو بھی تیری عطا کردہ توفیق سے ضرور صحیح دوں گا۔
کے نہ صحیح مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اس کو یوم وصال کہتے ہیں. یہ وصل کا دن ہے. سبحان اللہ. یہ وصل کا دن ہے. رسول اللہ کی آل سے محبت. یہ میں نے کیوں کہا؟ خواجہ اجمیری کون ہے؟ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ. آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زین العابدین کون ہیں؟ امام حسین کے صاحبزادے ہیں. سبحان اللہ. امام حسین کے صاحبزادے ہیں. گویا حضرت خواجہ اجمیری کا ددھار وہ حسینی ہے اور ننہار آپ کا حسنی ہے. سبحان اللہ. جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا ددھار حسنی ہے اور ننہار حسینی ہے. سبحان اللہ. بے شک. آل رسول سے محبت. یہ جو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ ان کا ذکر، ان کا اسوا، ان کا طرز حیات، ان کی زندگی کا رہن سہن، وہ اس بر صغیر ہند و پاک کے لیے اللہ کے فضل کے بعد رسول اللہ کی وہ عطا ہے. سبحان اللہ. وہ عطا ہے کہ اس خطے میں کوئی نبی اور کوئی رسول بولیے نہیں آیا. اللہ نے معین بے کساں کو خواجہ خواج خان بنا کے رسول اللہ کی طرف سے اتنے فلی اختیارات عطا کروائے اور چہرے پہ اتنا جلال عطا فرمایا کہ تاریخ یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ جو شخص بھی حضرت اجمیری کے چہرہ پہ نگاہ ڈالتا تھا بے ساختہ زبان سے اللہ اللہ جب میں نے یہ پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا. فرمایا اس سے زیادہ حیرانگی والی بات نوری مسجد میں آنے والوں کو بتا دے. حضرت معین الدین کی والدہ کہتی ہیں لوگ تو اب معین کے چہرے کو دیکھ کر جوانی کے سالے میں کہتے ہیں اللہ اللہ. میں تمہیں بتاتی ہوں اس کو دیکھ کر اللہ اللہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا یہ میرے پیٹ میں تھا اور جب اس کے اندر پیٹ میں رہتے ہوئے روح ڈالی گئی تب سے میں اس کی ماں اس کی زبان سے اللہ اللہ کی تسبیح اللہ اللہ کی تسبیح سنتی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بندہ خدا کا بے شک. بولیے بے شک. بندہ محبوب ہے مصطفیٰ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کامل مومن ہے. بے شک. رسول اللہ کے بتایا وہ اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے. بے شک. اس اتباع سنت و استعمال طریقہ ہو. فرمایا جب اس معیار کو پہنچ جائے تو اب میرا قرآن سن. سبحان اللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے پھر عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہو جائے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ اپنے اس بندے کے بارے میں باقی مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے. بے شک. یہ محبت ایک ایسی کسوٹی ہے. آپ کسی کے سامنے ذکر کریں کسی بھی شخصیت کا اگر اس کا تعلق ذہنی قلبی اور فکری اعتبار سے اس سے نہیں ہوگا جس کا آپ نے ذکر کیا تو وہ ذکر سن کر بیزار ہو جائے گا. بے شک. بولو کیا ہوگا ذکر سن کر؟ بیزار. بولو تو صحیح. بیزار ہو جائے گا. اور اگر اس کا بھی فکری اور قلبی تعلق اور لگاؤ اس کے ساتھ ہو جس کا تو نے ذکر کیا تو تیری زبان سے ذکر سن کے اس کو تیرے ساتھ بھی پیار ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اس لیے یہ بھی ایمان کی علامتوں میں ایک علامت سمجھیے کہ اللہ رب العزت جل وعلا
اپنے جن بندوں سے محبت کرتا ہے ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صاحب ایمان لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ کرم کا ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہتا ہوں میں کہ ہمارے اس پر صغیر ہند و پاک میں اللہ رب العزت جل وعلا کی فضل و کرم سے یہ جو دین اسلام کا پیغام لے کر آئے، جس نے آ کر رب الجلال کی الوہیت توحید کا نعرہ بجایا، جس نے رسول اللہ کی عزت و عظمتوں کو دل میں ڈال دیا، جس نے اپنے قول اور عمل سے بتایا میں معین نہیں ہوں، میرا نام اگرچہ معین ہے مگر مجھے معین الدین بنا کے بھیجا ہے، اس نے جس کی اولاد میں خدا نے مجھے بنایا، کامل معین وہ ہے جس کی تمہیں مدد اور حاجت اس دنیا میں بھی ہے اور اس دنیا میں بھی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور فرمایا کیفیت یہ ہے جس خدا کا میں رستار ہوں، جس کی توحید کا میں اعلان کرتا ہوں، وہ تو لم یلد سبحان اللہ، ولم یولد سبحان ولم یکن لہ کفوا احد۔ بے شک، یہ زمانہ تھا پرتھوی راج کا، بے شک، اس نے سمجھا شاید صوفی آدمی ہے، صوفی آدمی ہے نا، بے شک، اس نے اپنے تالاب کے کنارے پہ بت بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا، یہ میرا خدا ہے، سبحان اللہ، بولو یہ میرا خدا ہے۔ حضرت خواجہ میری نے فرمایا راجا سبحان اللہ، یہ تیرا بنایا ہوا ہی تیرا خدا ہے، اللہ اکبر، تیرا بنایا ہوا ہی تیرا خدا ہے۔ اس نے کہا تو تیرا خدا، فرمایا میرا خدا سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، مگر یاد رکھ وہ کسی نظر میں نہیں آتا، کسی اثر میں نہیں سماتا، وہ اس کا اپنا انداز رحمت ہے۔ فرمایا تو جس خدا کو کہتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا تو بن دیکھے اس کو سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا ہاں سجدہ کرتا ہوں، اور سجدہ کرنے سے پہلے اپنے رسول کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کا طریقہ کرنے کے بعد میں طہارت کا حصول کرتا ہوں، اور طہارت کے حصول کے لیے لوٹا کا استعمال کرتا ہوں، اور تو چاہتا ہے کہ تو میرے خدا کی قدرت دیکھے اور دیکھو میں ان کے ہاتھوں سے سبحان اللہ، فرمایا یہ تیرا بت جو ہے یہ خدا ہے تیرا، اور میرا خدا وہ الہ واحد۔ بے شک، اب معین اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے لگا ہے، تو تماشا دے۔ کہا کیا تماشا؟ فرمایا معین حکم دیتا ہے تیرے خدا کو اس بت کو جان لے، لوٹا بھر کے پانی ڈالے کیا معین وضو کرے گا۔ اگر اب تک فرمان راجا تجھے بتانا چاہتا ہوں میں اس رسول کا امتی ہوں جو اشارہ کرنے تو چاند تو ٹکڑے ہو جائے، ارادہ کرنے تو بادل برسنا شروع ہو جائے، دل میں خواہش پیدا کر لے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، مگر میں اس کے باوجود خدا کا بندہ ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں، مگر تیرے خدا کی خدائی کا اس بت کو پاش پاش کے کرتا ہوں۔ میں اس خدا کا بندہ ہوں جو تیرے خدا کو یہ حکم دے رہا ہے، میں اپنے خدا کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اور سجدہ کرنے سے پہلے چونکہ مصطفیٰ نے وضو کا طریقہ سکھایا ہے اور وضو کے لیے پانی ہوتا ہے، اب تو ہی راجا فیصلہ کر لے میرا خدا کتنا بڑا ہے، میرا رسول کتنا بڑا ہے، اس رسول کا غلام اور اس خدا کا بندہ تیرے خدا سے کہتا ہے چاند لوٹا بھر کے پانی لے کے آ وہی میں وضو کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ بڑا جادوگر ہے، اللہ اکبر، وقت میرا ہو گیا ہے، ایک جمعہ آپ سے کہتا ہوں، جب خواجہ میری کو اس نے جادوگر کہا نا، صدیق بھائی یہ جملہ سننا اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، جب اس نے حضرت خواجہ میری کو جادوگر کہا نا،
میرا وجدان کہتا ہے خواجہ اجمیری جھوم گئے ہوں گے کہ تو نے مجھے جادوگر کہا، تیرے بڑوں نے تیرے بابا کو جادوگر کہا۔ جھومے کیوں؟ اب ایک جملہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو فرمایا اصل سے اصل مل گئی، نسل سے نسل مل گئی، اصل سے اصل مل گئی۔ میری اصل یہ تھی کہ میرے بابا نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیا، اور نسل سے نسل مل گئی۔ اس کے بڑوں نے میرے بابا کو جادوگر کہا تھا، خدا نے ان کی زبان سے مجھے بھی جادوگر کہلا دیا۔ اس نے جادوگر بلایا، اس نے جادوگر بلایا حضرت خواجہ اجمیری کے مقابلے میں، اور جادوگر نے پوچھا راجا کیا ہے تیرا تقاضا؟ اس نے کہا تقاضا یہ ہے، یہ مسلمانوں کا ایک نیا پیر یہاں آیا ہوا ہے، یہ دن بدن اپنے معاملات کو بہت آگے بڑھا رہا ہے، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ جو میرا تالاب ہے نا تالاب، یہ اس سے پانی پئیں گے، پانی بھریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اس پہ ایسا جادو کر، اس پہ ایسا جادو کر کہ ان مسلوں میں سے آواز سمجھ آ گئی ہے، ان مسلوں میں سے کوئی مسلح میرے تالاب سے نہ پانی بھر سکے نہ پانی پی سکے۔ اس ارادے پہ اطلاع ہوئی، حضرت خواجہ اجمیری کو اپنے مرید کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، مثال کے طور پر حافظ جی ادھر آؤ، فرمائیے، فرمایا جاؤ اور پرتوی راج کے تالاب سے معین کا یہ پیالہ پانی کا بھر لاؤ۔ حافظ جی نے پیالہ رکھا، تالاب میں ڈالا کہ پانی بھریں گے، سارا تالاب ہی لے کر پیالہ میں وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن بات کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ کہانی نہیں، یہ قصہ نہیں، یہ مبنی بر حقیقت و سچائی ہے کہ گفتہ اللہ بابد گرچہ از ملکوں میں عبداللہ بابد، اے خدگان خدا میں رسول اللہ کے غلاموں میں صدیاں بیت گئی، ایسے ہوتے چلے آئے اور قیامت تک ہوتے چلے آئیں گے، کہیں گے وہ کرے گا وہ۔ یار اس بات میں بھی کسی کو تکلیف ہونا کہ میں اس کو کورا نہ کو تو اور کیا کہوں۔ ابھی تو سمجھنا چاہیے نا، ہمیں کہتے ہیں تم خدا کے شریک بناتے ہو، میں نے کیا کہا، کہے یہ اور کرے وہ، مگر یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب میں نے پہلے کہا اذا احببت اللہ متاعب اللہ، اللہ سے محبت کب ہوگی؟ فرمایا اذا احببت رسولہ، جب اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ اور میں رسول سے محبت کا معیار کیا ہے؟ محفل ناز نہیں ہے، فقط دیکھے چگانا نہیں ہے، صرف 11ویں کی کھیر پکانا نہیں ہے، ان کا عشق رسول سے کوئی تعلق نہیں دور دور کا۔ قبروں پہ اگر بتیوں کے جلانے سے عشق رسول نہیں ہوتا تو صحیح معنی میں عاشق رسول ہو تو تجھے پتا چلے جس رسول نے منع فرمایا تو قبر پہ اگر بتیاں جلا جلا کے اسی رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کہتا میں عاشق رسول ہوں۔ نہیں، اذا اتبعت سنتہ واستعملت طریقتہ، تیری چال میں، تیری ڈھال میں، تیری گفتار میں، تیری کردار میں، تیرے سونے میں، تیرے جاگنے میں، تیری استغفار میں جھلک نظر آئے اس کی جسے ختم نبوت کا تار تار کہتے ہیں۔ اور رہی پیری مریدی کی بات، یہاں تو تھوک کے حساب سے پیری مریدی ہو رہی ہے، میں خواجہ صاحب کا قول پڑھ کے تب سے کانپ رہا ہوں،
آپ کو بتا دوں تاکہ جو اثر مجھ پہ ہوا آپ پر بھی ہو جائے. خواجہ صاحب سے پوچھا گیا پیر کیا ہوتا ہے, مرید کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پیر کامل ہو اور مرید جس کو کر لے پھر سچا مرید کم از کم وہ کہلانے کے قریب ہوتا ہے اس کے مرید ہونے کے بعد کم از کم 20 سالوں تک اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. سبحان اللہ سبحان یہ تو ٹھوک دے حساب نہ ہوئی 5 مدریوں ٹھوک لیا تو کلندر بن گئے. سبحان اللہ حیا نہیں ہوتا. بے شک یہ 5 مدریوں سے کوئی نہیں بنتا ہے بندہ. یہ بالوں کے بڑھانے سے مٹی ڈالنے سے بندہ کلندر بنتا ہے نہیں. اس لیے میں نے جب یہ قول پڑھا تو پھر مجھے اب سمجھ آیا کہ میں کہتا تھا مسئلہ کیا ہے. پیر بھی بڑے ہیں اور مرید بھی بڑے ہیں تو برکت کہاں سے اٹھ گئی؟ فرمایا یہ سب کھوکھلے کاروبار ہو رہے ہیں. نہ پیر پیر ہے نہ مرید مرید ہے. بے شک پہلے پیر پیر ہوتا تھا. پیر عثمان تھا سبحان اللہ تو مرید معین الدین تھا. سبحان اللہ پیر معین الدین تھا تو مرید قطب الدین تھا. پیر قطب الدین تھا تو مرید فرید الدین تھا. پیر فرید الدین تھا تو معین نظام الدین تھا. پلٹا 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 اپنے اصل منظر کی طرف. اور منظر یہ ہے کہ بس اپنے ہر رنگ کو رنگ محمدی میں ڈالنے کی کوشش تو کر لے. صرف کوشش کرنا تیرا کام ہے. باقی رنگ نہ چڑھے تو پھر اسے رنگ والا نہ کہنا.